नाजरीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज मोहसिन चीमा साहब के घर पे यहाँ पे इन्होंने कुछ कम्युनिटी के असाब को बुलाया हुआ है, जो कि यहाँ जो सियासी समाजी जो काम हो रहे हैं या किए जा रहे हैं या आने वाले वक्तों में होंगे, उनके बारे में बातचीत होगी। आइए हम साजिद हमीद और मोहसिन चीमा से बारी बारी इनके ख्यालात लेंगे। जी साजिद हमीद जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सब तमाम दोस्तों का और मोहसिन भाई ख़ासकर आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों को तशरीफ़ लाए। मोहसिन साहब, आपने ये पार्टी होस्ट की। पार्टी होस्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ काफ़ी दिनों से मोहसिन भाई जो है वो हम काफ़ी दोस्तों के दरमियान जो है ये कंसर्न पाकिस्तानी जो कि बहुत ज़्यादा ख़ासकर पाकिस्तान और अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल और बच्चों की फ्यूचर और कनाडा में रहते हुए हमें उनके चैलेंजेस के बारे में जो है क्या मसाइल आने वाले दिनों में पेश हैं और अभी भी हैं। तो अक्सर मोहसिन भाई जो इनका जिक्र करते रहते हैं और अपनी वीलॉग भी बनाते रहते हैं, जिससे हमें वो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। तो कई अर्सों से वो चाह रहे थे कि मीटिंग हो। ऊपर से इसी मीटिंग के दरमियान में जो है वो अब हमें जब एक न्यूज़ मिली कि काउंसलरशिप के इलेक्शन आने वाले हैं और उसमें कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 2 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे सामने उनकी इन्फॉर्मेशन आई। और जब उनकी इन्फॉर्मेशन सामने आई तो हमने फिर कोशिश की कि हम इसी मीटिंग में, जो कि हमारी एक किस्म की बैठक टाइप की मीटिंग थी, उसी में हम जितने भी उन्हें भी शामिल करें। कोशिश हमारी थी कि उसमें ज़ीशान वाला साहब, वो भी उन्होंने अनाउंस किया, हमें उन्होंने भी इनविटेशन दिया था, वो नहीं आ सके, उनकी मीटिंग थी। और जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम अफजल मलिक साहब, उन्होंने भी अनाउंस किया, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सब लोग माशाल्लाह जितने भी हैं, आप लोग आएँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप ये कॉल के ऊपर तशरीफ़ आए। और कुछ दोस्तों ने, क्योंकि वर्किंग डेज़ है, कुछ दोस्तों ने जो है माजरत की, वो नहीं आ सके लास्ट मिनट में। और मैं मोहसिन भाई को कहूँगा, मोहसिन भाई के जो ख्यालात हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो बात करते रहते हैं। मोहसिन भाई, आप जो कुछ कहना चाहें। जी देखें साजिद भाई, मैं चाहता ये हूँ कि हमारा जो है यहाँ पर ना सिर्फ हम खुद इस कम्युनिटी में रहते हुए एक यूनिटी हो, हम प्रोग्रेसिव हों, हमारा एक काइंड ऑफ थिंक टैंक हो जिसके अंदर हम हमारे जो मसाइल हैं अपनी एसोसिएशन से, अपने फ़िरके से बालातर हो के उसके बारे में सोचें। यानी किसी ना किसी पॉइंट पर अगर हम फ़िरका मुख्तलिफ मज़ाहब की बात कर लेते हैं, फ़िरके हैं, तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर उनमें यूनिटी आ सकती है, क्योंकि हम एक अल्लाह को, एक कुरान, मैं पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल फॉर द टाइम भी। पहले हम जब खुद इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह देयर विल बी अ टाइम कि हम दूसरों के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे किसी भी लेवल पे चाहे करते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल कम्युनिकेशन रादर देन दैट कि एक बंदा, एक एसोसिएशन है, वी हैव 4-5 एसोसिएशंस, एक एसोसिएशन जाके दूसरी जो कम्युनिटी के साथ करती है, उनके साथ कम्युनिकेट करती है, लाइएस करती है, तो लेकिन वो समझते हैं कि शायद ये रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद दूसरी पता चलता है कि वो दूसरी कोई और एसोसिएशन है, वो जाके करती है। इट्स ओके, मतलब मैं नहीं कहता कि वो ऐसा ना करें, लेकिन अल्लाह करे कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जिस पे हमारी एक आवाज़ हो, किसी ना किसी लेवल पे वी कैन गेट टुगेदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम चाहे इस नाम के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, वी आर ऑल कैनेडियंस एंड वी आर राइट, वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी आर। आगे फर्दर डिटेल में जाए बगैर, यानी कि वो जैसे तबलीगी जमात में कहते हैं ना कि मसाइल की बजाय फ़ज़ाइल के ऊपर बात करें, तो उससे यूनिटी ज़्यादा जल्दी क्रिएट हो सकती है। दिस इज़ माई होप, दिस इज़ माई ड्रीम आप कह लें। अल्लाह करे इस तरह से हो जिसमें हम अपने सारी चीज़ों को भुला के, इख्तलाफात को भुला के इसी लेवल पे इकट्ठे हों। और देखें, जितने भी जहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जो या जो नहीं भी बैठे, जिनको मैं नहीं बुला सका, सब में कोई ना कोई खूबी है। हम सिर्फ खूबियों को पहले तलाश करें, और अगर किसी में मिसाल के तौर पे कोई कमी है, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं बात करता, तो उसकी इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए कि हाउ वी कैन इम्प्रूव विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम ऐसे करेंगे तो देखें, अगर हम अपनी तारीख को देखें, मुसलमानों की तारीख में देखें,
ہم نے اگر جب سے یہ دنیا یہ عیسوی کیلنڈر جب سے چلا ہے نا، اگر آپ شروع ہوتے جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کے نبوت کے بعد، وی ہیو رولڈ دا ورلڈ. ہم نے بتایا ہے دنیا کو کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ آپ نے ہم کینیڈا میں مثال کے طور پہ، کینیڈا از مور مسلم دین پاکستان. آئی کین پروو اٹ. کینیڈا از مور مسلم دین پاکستان. پاکستان اسلامک کنٹری ہے لیکن مسلم ویلیوز نہیں نظر آتی وہاں پہ. دیکھیں کیسے. 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیپ ٹو دا رائٹ. اسلام بھی یہی کہتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پکڑو. ٹھیک ہے. ٹالرنس، مذہبی ہم آہنگی یہاں پر زیادہ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہونی چاہیے، قائم اسی لیے ہوا نہیں ہے. نظام انصاف آپ لے لیں. غریب کا کتنا خیال ہے. ابھی کرونا میں آپ دیکھ لیں، چاہے اسمال بزنسز ہیں، چاہے اسمال پیپل ہیں جو کہ انفارچونیٹ آپ کہہ لیں، جو سب کا خیال رکھا انہوں نے، سب کو ایک جیسے ایک اس کے لیول پہ جا کے کیا. دس از ناٹ ہیپننگ ان پاکستان. پاکستان میں کیا ہے؟ انصاف امیر کے لیے ہے. امیر کے لیے اس حد تک اس کو پریویلیج ہے کہ سزا یافتہ کو باہر لے جایا گیا. ہاں چلیں ایسے کرتے ہیں کہ اس پہ ہم یہاں کی جو ٹاک ہم کر رہے ہیں وہ اس میں میرے ساتھ شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. شہزاد بھائی آپ کو کچھ بتانا ہوگا کہ آپ کے جو پارٹی کی لائن سے ہٹ کے کمیونٹی کو یہ بتانا ہوگا آپ نے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں. شکریہ. First of all, I know a lot of people, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ I'm NDP minded یا NDP. First of all, میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو کہ بہت خاموشی سے ہم لوگ اندر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. It's not a big group or some political change. لیکن ہمارا جو aim ہے کہ how to consolidate the Muslim vote. Not just Pakistani vote, a Muslim vote. And how do we consolidate that? اور اس طریقے سے ہم لوگ ان پارٹیز کے ساتھ رہ چکے ہیں. ہم لوگ NDP کے اندر بھی رہ چکے ہیں. If there's any party that I'm a card-carrying member, is actually Liberals. I'm a card-carrying member of the Liberals. تو میں card-carrying member Liberal کا ہوں. میرا ووٹ جو ہے وہ NDP کو جاتا ہے. And تو یہ جو ایکچوئل پرابلم ہے، ہم لوگوں نے جو ہے نا کہ یہاں کا گیم سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری کمیونٹی نے، مسلم کمیونٹی کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر آگے ہے تو وہ ہمیشہ پاکستانی ہے. اینڈ دے آلویز عرب، سومالیز، ایوری بڈی ایلس، وہ ہمیشہ پاکستانی کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں، پاکستانی کس طرف جا رہا ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے. تو اسپیشل رشمنڈ کے اندر جو ہوتا ہے وہ عرب اور سومالی زیادہ ہے، وہ پاکستانی کے ساتھ جاتے ہیں. جو پاکستانی جہاں ان کو جس طرف لے جاتا ہے ہمارے پیچھے وہ چل پڑتا ہے. تو ہم کو پاکستانی ہم کو پولیٹیکل اویئرنیس ہے. ہم پارٹیز کے اندر رہ چکے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں. NDP والے اور لبرل والے، فیڈرل لبرل اور پروونشل، یہ ایک دوسرے کو الیکشن کے اندر کس طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن آپ کو بہت سرپرائز ہوگا سن کر کہ NDP MLAs الیکشن کے اندر فیڈرل کے اندر وہ لوگ لبرل کا ساتھ دیتے ہیں. اگر میں NDP MLA ہوں اس رائڈنگ کا فار ایگزامپل، یا NDP کے کینڈیڈیٹ ساجد بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور لبرل کے ساتھ جو ہے نا شوکت بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میں شوکت بھائی کا ساتھ دوں گا. اور پیچھے سے میں سارے لوگوں کو جمع کر کے، بظاہر میں NDP کا ساتھ دے رہا ہوں، پیچھے سے میں سارے ووٹ لا کر جو ہے نا میں شوکت بھائی کو پڑھنے میں ڈالا. کیوں کہ مجھے پتا ہے اگر شوکت بھائی نہیں جیتے فیڈرل کے اندر، 2 سال کے بعد NDP پروونشل الیکشن آئے گا، یہ بندہ میری رائڈنگ میں میرے سامنے کھڑا ہوگا، میرے کو ہرا دے گا. یہ گیم ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کرکٹ کھیلنے آؤ، ہم لوگ سب جو ہوتا ہے کہ وہ ہاکی کی اسٹک لے کر اور
किसी ने कुछ पहना हुआ, किसी ने कुछ पहना हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं है। वो जब सामने टीम देखते हैं बोले ये है क्या, क्रिकेट खेल बुलाया था भाई, ये तो कोई हॉकी पहन के, कोई बैडमिंटन लेकर आ गया, कोई टेनिस का लेकर आ गया। चलें ऐसा करते हैं कि ये जो शहजाद भाई ने जो कहा है, ये रीसेंट इलेक्शन जो है हमारे शौकत भाई ने लड़ा है, और इनकी स्ट्रेटजी हम पूछते हैं कि इन्होंने किस तरीके से वोट हासिल किए और क्या ये कम्युनिटी को पैगाम देना चाहते हैं। जी शौकत भाई। जी, कम्युनिटी का पैगाम तो अपने मलिक साहब देंगे, जिनकी आई एम वेरी ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन फॉर मी। मलिक साहब को अगर देखे जाए तो पिछले 21 साल में मैंने मलिक साहब को देखे जिन्होंने कम्युनिटी में बहुत काम किया, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है। ही हैज़ डेडिकेटेड लॉट ऑफ आवर्स एंड आई रिस्पेक्ट हिम लाइक माई फादर, लाइक माई एल्डर ब्रदर, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी इनके बारे में अगर बात की जाए, लेकिन उससे पहले आप जो शहजाद भाई के साथ बात हो रही थी, देखिए जी 21 साल मुझे हो गए, रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम की कोई नहीं है। चाहे आप एनडीपी को जैसे शहजाद भाई कह रहे हैं या लिबरल को आप वोट डालें, और हम उन्हीं लोगों को बार बार को वोट डालें क्योंकि दे आर नाइस पीपल। एनडीपी में या लिबरल हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मे बी दे आर रिलेटिव्स, कोई ऐसी भी हैं कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन बात सर ये कि अभी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वी नीड और रिप्रेजेंटेशन एट ईच एंड एवरी लेवल। यही चीज़ रख के लिबरल वालों के साथ मैं बैठा हुआ था जो प्रोविंशियल लिबरल है, मैंने कहा जी यू हैव टू गिव अ नॉमिनेशन टू अ मुस्लिम गाय। उन्होंने कहा जी नोबडी इज़ आउट देयर हु इज़ टेकिंग आवर नॉमिनेशन। एनडीपी में उन्होंने तो कभी दी नहीं है उसको नॉमिनेशन मुस्लिम को। तो वी हैव बीन आस्किंग यू सिंस लास्ट 4 years ऑन फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, दिस इज द टाइम यू शुड से यस। वो 30 दिन का इलेक्शन था, शॉर्ट था, मैंने कहा जी एटलीस्ट आई विल डू द रिप्रेजेंटेशन फॉर माई कम्युनिटी, हैंड्स डाउन। द अमाउंट ऑफ सपोर्ट आई रिसीव फ्रॉम होल ऑफ द कम्युनिटी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे खड़ा किया वहाँ पर, और ईच एंड एवरी बंदे ने मेरी जिस एफिलिएशन, विदाउट एनी एफिलिएशन, चाहे वो एनडीपी के थे चाहे लिबरल के थे, जिसके भी थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। तो जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ, क्योंकि वी वांटेड टू मेक श्योर कि भाई मुसलमान को एक नॉमिनेशन मिले, और अब इंशाल्लाह दिस ट्रैक हैज़ स्टार्टेड। और वेरी गुड टू सी कि अभी मलिक अफजल साहब जो कि हमारे बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर हैं, ही हैज़ पुट अप हिज नेम, तो आई पास ऑन द बैटन टू मिस्टर मलिक। जी मलिक साहब के बारे में नाज़रीन ये मैं बता दूं कि मलिक साहब जब से कनाडा आए हैं ये सोशल वर्क में और कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हर तरह के जो पॉलिटिकल काम है उनमें लगे रहते हैं। मलिक साहब ने अपने नाम को आगे पुट किया, तो मैं मलिक साहब से पूछता हूं कि आप की क्या इंस्पिरेशन है, क्या आपके जहन में नक्शा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप कैसा देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये गोल अचीव कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहसिन साहब का और इनके अहले खाना का कि उन्होंने ये महफिल सजाई और हमें मदऊ किया, हमें मौका दिया मिल बैठने का। और साजिद भाई हमेशा हमारी कम्युनिटी के ज़बरदस्त वॉलंटियर हैं, हमेशा आगे आगे होते हैं, और इन्होंने भी अपनी हिस्सा डाला इसमें। और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, किसी न किसी हवाले से वो भी कम्युनिटी का काम कर रहे हैं। तो अगर फर्दर नाम लूँगा तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। देखिए, मैं 20 साल हो गए मुझे, और जब मैं आते ही मैंने एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो बैकग्राउंड भी थी, पाकिस्तान में भी कुछ काम करते थे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी कम्युनिटी जो बहुत ही न्यूक्लियस स्टेज पे थी, तो इसको ऊपर उठाया जाए और इसकी रिकग्निशन हो। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी कोशिशें रंग लाई हैं, सबकी कोशिशें उसमें, ये टीम वर्क है, अकेला आदमी इतना कुछ कर नहीं सकता। तो आज जो है वो हमारे अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है जो कि 20 साल पहले नहीं थी। मुझे याद है कि जब मैं लोगों से कहता था कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बने, तो वो मजाक उड़ाते थे कि छोड़ो जी, हम यहाँ पे थोड़ी आए हैं, हम तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अच्छी ज़िंदगी के लिए आए हैं। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम।
تو انہیں سمجھانے میں بہت وقت لگتا تھا کہ بھائی یہاں کی پولیٹکس فرق ہے اور یہاں ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہیں، اور جب ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر رہیں گے تو وہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا. تو ہمیں اوپر آنا چاہیے. اگر ہم آگے نہیں آئیں گے، پولیٹیکل پروسیس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل اتنا تابناک نہیں ہوگا. پرابلمز آئیں گے، ہمارے بہت سارے ایشو جو ہیں وہ سالو نہیں ہوں گے. تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں، ممبر بنیں، اور پھر جب الیکشن آتے ہیں تو ان میں حصہ لیں. شروع میں ہم 4-5 بندے ہوتے تھے پولیٹیکلی جو ایکٹیو تھے. ہر فنکشن میں وہ 4-5 ہی بندے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کوشش کی، آپ الحمدللہ کہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر پولیٹیکل فنکشن میں نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اندر لیڈرشپ بھی پیدا ہوئی ہے. اور چند سالوں کے اندر ہمارے کمیونٹی کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے خصوصی طور پہ اور مسلمانوں میں سے بھی آگے وہ بڑے ہیں، پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیا ہے. جاز ٹٹھا صاحب تھے، اس سے پہلے لیاقت باجوہ صاحب تھے. اگر ہسٹری کافی پرانی ہے، لیاقت باجوہ صاحب بھی یہاں کھڑے ہوئے تھے. شمیم اکبر بھی شمیم اکبر صاحب بھی تھے. یا ہمارے ریاست علی خان مرحوم صاحب جو تھے وہ بھی پروسیس میں حصہ انہوں نے بھی لیا. لوگ ایکٹیو تھے لیکن بہت قلیل تعداد میں تھے. اب اس کے بعد دیکھیے ہمارے شوکت بھائی جو ہیں، انہوں نے انیشیٹو لیا، یہ سامنے آئے. اسد سید صاحب آئے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں بہت شروع میں ہمارے جو ہیں کیانی صاحب بھی ایک زمانے میں انٹرسٹڈ تھے، یاد ہے. پھر انتخاب صاحب نے بھی نام دیا تھا، مجھے یاد ہے سوک الیکشن میں. یہ بات ہے کہ 2004 2005 وغیرہ کی، that's right, yeah, ٹھیک correct. ہے. کیانی صاحب نے بھی اپنا نام دیا تھا، لیکن وہ کچھ صحت کی وجہ سے ان کو جو تھا وہ پھر اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. تو یہ پروسیس شروع ہوا اور اس کی بڑی خوشی ہے. اور میں امید ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایم ایل اے بھی ہوں گے، ایم پی بھی ہوں گے، اس کے اندر کونسلر بھی ہوں گے، اسکول کو بورڈ ٹرسٹی بھی بنیں گے. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ کمیونٹی پروجیکٹ ہے. کمیونٹی شوڈ اون دس. یہ انڈیویجول بندہ کچھ نہیں کر سکتا. نہ میں کچھ اکیلا کر سکتا ہوں، نہ شوکت بھائی اکیلے کر سکتے ہیں. یہ کمیونٹی کو اون کرنا چاہیے ریگارڈ آف آور اینی لٹل ٹریویل ڈفرینسز. بہت چھوٹے ڈفرینسز ہیں، پرسنالٹی ایشوز ہیں. تو ہمیں اپنی اس پرسنالٹی ایشوز سے باہر نکل کے ہمیں اس کو کمیونٹی کاز کو سامنے رکھنا چاہیے. کمیونٹی، کیونکہ اگر ہم کوئی رول ماڈل یہاں نہیں لائیں گے تو ہمارے بچے کس کو فالو کریں گے؟ ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو سوشل ورک ہے یا کمیونٹی ورک جو کہ دوسری کمیونٹیز میں جا کے کرنے والا ہے، اس کی بہت کمی ہے. آپ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اس میں جا کے وہاں پہ پھر ہم اپنا کام کریں اور ایسے نام بنے ہمارا؟ اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک خوش نصیب ہوں کہ میں نے مین سٹریم کے اندر بھی بہت کام کیا. اگر میں نے کوئی 35 آرگنائزیشن میں کام کیا ہے ابھی تک، تو اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مین سٹریم کی آرگنائزیشن ہے، وہ بڑی ہائی پاورڈ کی آرگنائزیشن ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ سٹی آف سری میں کام کیا، سیمیا ماؤس سوسائٹی ہے. اب میں جو ہے وہ بورڈ آف گورنر جو ہے کوانٹلن پالی ٹیکنک یونیورسٹی کے I'm appointed as a board of governor and senate member. ویری گڈ. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ہائی پاورڈ ایک اچیومنٹ ہے. اور اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے لیے جی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جہاں بہت بڑی باقی کمیونٹی ہیں اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم آگے نہیں آئیں گے ہمارے بچے کیسے فالو کریں گے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو ہمیں لیڈ دینی چاہیے اور ان کو ساتھ انکریج کرنا چاہیے. ان کی ٹرین، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں پنیری لگانی چاہیے. بالکل. پنیری لگائیں گے تو وہ پھر کل کو بڑی ہوگی، کیونکہ یہ لیڈرشپ پروسیس جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے شروع کیا، لیکن ان سے بھی آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تھا.
پھر کچھ لوگ ہم آ گئے, ہم اس میں ہم نے حصہ لیا, لیکن یہ بہت زیادہ کمی ہے جس کے اوپر ہمیں سیریسلی لینا چاہیے کہ ہمیں خود بھی انوالو ہونا چاہیے تمام کاموں میں, سوشل کام جو ہے, ریلیجس کام جو ہے, پولیٹیکل کام جو ہے, کیونکہ جب ہم کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے. بالکل, اور اس وہ کام بہت کے ضروری ہے بچوں کو آگے لانے کے لیے. بالکل, بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ملک افضل صاحب, اور جو اس گھر کے ہوسٹ ہیں یہاں پہ محسن چیمہ صاحب, میں ان سے شکریہ ادا کروں گا. اور آپ کوئی بات کہنا چاہیں پھر سے ہماری کمیونٹی کو, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچوں کو سامنے لانا ہے ہم نے, تو اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ ہاں بھائی, جیسے ملک صاحب نے کہا نا, ملک صاحب کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ڈائیورس ہیں, جن کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ دے آر ریڈی ٹو سرو. اب یہ جیسے الیکشن کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کیمپین کریں اور ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک تھنک ٹینک بنائیں. میں آئی تھنک میری پرابلم ہے, آئی تھنک بگر. میں یہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ ہم اپنی کمیونٹی کا سوچیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنے جو نیبرنگ کمیونٹی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی سوچیں. بالکل, بیکاز یہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے اور ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, تو ہمیں یہ نہیں, ہمارے انفارچونیٹلی جو فوکس آف آر پالیٹکس ہے کہ ہمیں کیا ملے گا, ہمارا فوکس اس سے ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا دینا ہے, کیا دینا ہے. بالکل صحیح. ہم نے کیا دینا ہے. اور یہاں تو پالیٹکس جو ہے وہ پیسے بنانے کے لیے وہ نہیں ہے, یہاں پہ پالیٹکس ایک پیورلی سماجی ورک ہے. بالکل. تو جیسے میں ارجمن صاحب کو دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ ہی از لیڈنگ. آپ ان سے بھی ان سے رائے لیں. یا بالکل میں لیتا ہوں. اپنی ایک پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں. ہاں ہاں, ملک صاحب کا جیسے اب ہے, وی شوڈ میک اے پلیٹ فارم, چاہے کوئی آرگنائزیشن اس کو نام نہ دے, صرف تھنک ٹینک کا نام. وی شوڈ ہیو اے میٹنگ آن ریگولر بیسس. اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ اس کا کوئی جو ہے نا ورکیبل چیزیں جو ہے نا ان کو ڈاکیومنٹ کیے, جیسے منٹس آف میٹنگ ہوتے ہیں وہ ہم لیں. اس کے بعد دیکھیں, پھر اس کو ہم اپنے جو ہے نا پروگریس کو مانیٹر کریں باقاعدہ, ہم اپنی گولز طے کریں, ساری چیزیں. میرا خیال ہے کہ ملک صاحب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جی میں بالکل حاضر ہوں, اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کو جو ہے وہ آگے لانا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو بیک اپ سپورٹ دینی چاہیے. اور ابھی میں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں اسکول بورڈ کے لیے بھی کینڈیڈیٹ چاہیے, اور میں پریفر کروں گا کہ ہماری خواتین میں سے اور ہماری جو ینگ بچیاں ہیں انہیں آج آئیڈینٹیفائی کریں. میں ان کے ساتھ کام کروں گا, میں ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کرنا ہے. میں نے ذیشان سے بھی کہا ہے, آپ ذیشان سے پوچھ لیں, میرا کسی سے کوئی رائیولری نہیں ہے, میں اس کمیونٹی کا آدمی ہوں. میں نے ذیشان سے کہا تھا کہ ذیشان تمہیں کوئی بھی میرے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو, کوئی بھی ضرورت ہو, آئی ایم اویلیبل ٹو یو. میں نے ان کو اپنا ہمارے گوندر صاحب کو بھی میں نے کہا کہ بھائی میں, کیونکہ یہ کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے, ہم سب ایک ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, کمیونٹی کا. ایک بات میں کروں گا سر, سوری ٹو انٹرپٹ. بات سر یہ ہے کہ اس وقت مسلم ریپرزنٹیشن از نو ویئر ان اینی آف دا کاکسز. پروونشل پہ نہیں ہے, سٹی پہ نہیں ہے, فیڈرل پہ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, ہم لوگوں کی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے وائس. آپ جتنا بھی کہیں, جتنی بھی لوگوں کو سپورٹ کریں, وہ انڈیویجلی آپ کو پیمپر کریں, جو بھی ہے, وی ڈونٹ ہیو اے سپورٹ, وی ڈونٹ ہیو اے وائس. ہمارے جو پرابلمز ہیں, ہماری جو پریفرنسز ہیں, وہ اس طرح پریزنٹ نہیں ہو رہی اراؤنڈ دا گورنمنٹ ٹیبل جس طرح ہونی چاہیے. تو وی نیڈ ریپرزنٹیشن. ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی جی. وی ہیو گاٹ 7 spots فار کاؤنسلرس, اینڈ وی ہیو 2 spots or 3 spots, 5 spots فار اسکول بورڈ. اگر ہمارے 7 بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں نے جب ووٹوں کو لے جانا ہے, وی گیٹ چوائس آف 7 votes. That's right, yeah. ٹھیک ہے نا جی. We have got 7 people, we vote for all those 7 people. اگر آپ کی 8 ہیں. 8 ہیں. میرا ایک کوسچن ملک صاحب سے. شوکت صاحب آپ. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس 8 سیٹیں ہیں, اس میں سے ایز اے ویری رف ایسٹیمیٹ, اور یہی ہماری پرابلم ہے کیونکہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے, وی ڈونٹ گیٹ دا اٹینشن, وی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل وی آر. رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یو آر مور دین 100,000 مسلمس ان DC, اور اس میں آپ کی 50,000 سے زیادہ آپ کی جو پاپولیشن ہے ادھر سری کے اندر ہے. ابھی آپ پیچھے آپ اپنے الیکشنز دیکھیں,
تو آپ کے کونسلر جیتے ہیں 27,000 ووٹ لے کے، 20,000 ووٹ لے کے، 21,000 ووٹ لے کے. تو ابھی ہم نے پلیٹ فارم ایسا کریٹ کرنا ہے اور ہوپ فلی پیپل آر گونا ووٹ، جہاں پہ ان 7 بندوں کو بھی اگر 22,000 ووٹ پڑتے ہیں، ہم پر 7 ریپرزینٹیو. دیٹس رائٹ، ٹرو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین، جب والنٹیئر کام کا ذکر آتا ہے تو میرے سامنے ارجمن صاحب ہیں. ارجمن صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہے مسجد کو بنانے کا، اور ان کا کام شو بھی ہو رہا ہے. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کس طرح سے آپ نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا لوگوں کو اس سوشل ورک میں، آپ اس کے بارے میں کوئی بتائیے گا. بہت شکریہ انتخاب بھائی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محسن بھائی کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ملک افضل صاحب کا جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، کونسلر کے لیے اپنا نام دیا، اور باقی بھی ذیشان صاحب کا بھی. بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگوں کو کنونس کرنا یا موٹیویٹ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. تو اگر والنٹیئر کام کے لیے کریں، مجھے بھی آپ لوگوں نے موٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور یہ میں نے بیڑا نہیں اٹھایا، یہ ساری کمیونٹی نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے الحمدللہ، سب ساتھی ہیں مل کے. اسی طرح میں کہوں گا کہ اس پولیٹیکل کاز میں بھی ہم سب مل کے بیڑا اٹھائیں. لیکن میں شوکت بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا. جیسے انہوں نے کہا ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ہماری مسلم ریپرزنٹیشن فیڈرل میں ہے لیکن بی سی سے نہیں ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ، آگے بھی ہمارے اسکول ٹرسٹی تھے، کیا ہمارا کینڈیڈیٹ وہ جائے جو جا کے ہماری آواز بن سکے. مسئلہ یہ ہے بینچ پا کے کلیپنگ کرنے کے لیے بندہ نہ ہو، وہ بڑے بندے بیٹھے ہیں آلریڈی. ہمارا بندہ جائے جو ہماری، اگر ہمارا کینڈیڈیٹ آج مسلمان کو اپروچ کر کے کر رہا ہے، اس سے بھی چاہیے کہ وہ مسلمان ویلیوز کی بھی خیال رکھے. مسلمان ویلیو، کتنے ایم پیز ہمارے بیٹھے ہیں. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو مبارک ہے وہ ایک سکھ ایم پی دے رہا ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ. اگر کہیں ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پھر ہم صرف مسلمان بن کے کریں، کوئی فرقہ یا کوئی سیکٹ بن کے نہ کریں، خدا را. ہاں بالکل. اور اسی طرح کمیونٹی کو چاہیے کہ کمیونٹی دیکھے کہ یہ نہیں کہ ارجمن ہے، انتخاب ہے، ملک صاحب ہیں، سب جوڑ کے لگے. ملک صاحب پہ مجھے بہت امید ہے، کیونکہ ملک صاحب کے بہت سارے کام میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ. جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. بہت پرانی بات ہے، جب کسی لوگوں نے مسلمان بینر کے نیچے اپنی کتابیں بھی رکھتے تھے لائبریریوں میں، وہ انیشیٹو بھی ملک صاحب نے لیا تھا، اور میں سلیوٹ کرتا ہوں انہیں آج. صحیح بات. اور آپ کی فیور کرنے میں، آپ کی سپورٹ کرنے میں میرے لیے صرف ایک وہ چیز کافی ہے. میں اس بنا پہ آپ کی کر رہا ہوں. اسی لیے جو بھی کینڈیڈیٹ آئے وہ مسلمان کا چیپٹر لے کے ہر بندہ آ رہا ہے، لیکن خدا را مسلمان ویلیوز کی خیال رکھیے. بالکل شکریہ. ایک سوال آ رہا تھا تو آپ کو میں سوال ضرور آپ کریں اس پہ. میرا ایکچولی سوال تھا موسٹلی سب سے، لیکن ملک صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ملک صاحب نے اپنا نام دیا ہے سی ڈی کونسلر کے لیے، کہ کتنی لائک سالوں سے ہم یہی سیم باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں، رائٹ، کہ ہماری جو ہے نمائندگی ہونی چاہیے. کتنی نمائندگی کے لیے ان لوگوں نے، سب لوگوں نے مل کے، کمیونٹی کے بڑے ہیں ملک صاحب، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں ماشاءاللہ. کتنا ان لوگوں نے یہ اجتہاد کیا ہے لوگوں سے مل کے، اور ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جہاں پہ سارے مل کے بیٹھ سکے اور ایک اپنی آرگنائزیشن بنا سکے. جب تک آپ ایک آرگنائزیشن کے نیچے نہیں آئیں گے، انڈیویجول لوگ اپنی بنائے بیٹھے ہیں. کل کو میں بھی اپنی بنا لوں گا، ٹھیک ہے، کوئی اور ہوگا وہ بھی اپنی بنا لے گا. ہم یہی باتیں کر کے اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہوگا. اینڈ پہ چلیں انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب کرنا ہے، اور کب کرنا ہے، دنوں میں کرنا ہے. یہ تو کوئی نہیں سوچ رہا. نہیں انشاءاللہ یہ بات ہوگی. کب کرنا ہے، دنوں میں کرنے کی بات جو ہے، جیسے ابھی بیڑا اٹھایا ہے ان لوگوں نے. میرے ساتھ کمیونٹی کے طارق کیانی بھی ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا یہ ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ جیسے ابھی ملک صاحب نے ذکر کیا کہ 2004 سے ہم لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جی آپ کچھ بریفلی بتائیں گے؟ تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ساجد حمید بھائی، اتنا زبردست باربیکیو کرانے کا اور اس ہاسپٹیلٹی کا جی خاص طور پہ. انتخاب صاحب تھینک یو سو مچ کویشچن کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اس سارے جو عمل ہے، اس میں 2 چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت خوبصورت ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ آخری مہینے میں ہم نے شروع نہیں کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آخری مہینہ جب چڑھتا ہے, جب لوگوں کے سائن لگنے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ کینڈیڈیٹسی ڈھونڈنے نکلتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بڑا ٹھیک ٹائم پہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے. دوسری جہاں تک بات جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر ایک اس کی وجہ سے ایک ہلچل ہے, ایک پولیٹیکل اویئرنیس ہے, ایک پولیٹیکل ایک موومنٹ چل رہی ہے. جس چیز کی کمی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف مسلم کینڈیڈیٹ کی بات کر کے نہیں جیت سکتے. ہمیں اپنی جو کمیونٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ غور کرنا ہے. اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں, میری ہمیشہ کمیونٹی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایوری باڈی ہو لیوز اراؤنڈ می از مائی کمیونٹی. یہ آپ سٹی کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں, سٹی کے لیے الیکشن میں جا رہے ہیں, تو آپ نے اس ساری کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو اس ساری کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ہوگا, آپ کو اس ساری کمیونٹی کے لیے ہی کام کرنا پڑے گا. تو تب جا کے, اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ہمیشہ گھر سے شروع کرتے ہیں. یہ خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی, اس سے سٹارٹ کر رہے ہیں. مگر یہ سٹارٹ ہے, اس کے بعد ہمیں نکل کے دوسری کمیونٹیز تک پہنچنا چاہیے. میں ایک ہمارے یہاں کے جو ایم پی ہیں اس کی مثال دوں گا کہ وہ ہمارے ہر فنکشن میں آتے ہیں, بچوں کا ختنہ تک ہو تو وہاں پہنچتے ہیں, وچ از ویری گڈ. اس کو, ہی از اے پولیٹیشین, اس کو آنا چاہیے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ان کے بچوں کے سالگرہ پہ یا کسی چیز پہ پہنچتے ہیں؟ نہیں ہیں. تو ہمیں نکل کے اب مین اسٹریم کمیونٹی, دوسری کمیونٹیز تک والنٹیئر کام کرنا ہوگا. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ہیریٹیج ریل والوں کے ساتھ مل کے, جہاں 150 جو والنٹیئر لوگ ریل چلا رہے ہیں پورے, اور وہاں پہ ہمارے کلر کا کوئی بندہ والنٹیئر نہیں کر رہا تھا. تو ہمیں نکل کے مین اسٹریم کے ساتھ نظر آنا ہوگا, تو کامیابی یقینی ہے جی. یہ جو کام جس طرح چل رہا ہے, اور پھر جیسے ملک صاحب ہے, ذیشان ہے, یا اور دوست آتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کی طاقت ہونے چاہیے. اور کسی ایک کے اوپر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ملک صاحب بہت اچھے ہیں, دوسرا بہت خراب ہے. یہ سارے ہی بہت اچھے ہیں, یہ سارے آئیں گے, ہم سب کو ووٹ دے سکتے ہیں. تو ان کو ایک دوسرے کی طاقت بننا چاہیے. دس از دا بیسٹ ٹائم اینڈ بیسٹ مومنٹ کہ جس میں اسٹارٹ کر رہے ہیں. میں آئی کنگریچولیٹ ایوری باڈی جو بھی اس میں آنا چاہ رہے ہیں, بلکہ جنہوں نے اناؤنس نہیں بھی کیا. مگر ایک اچھی خبر, میں نام نہیں بتاؤں گا, مگر اگلے فیڈرل الیکشن کے لیے وی ول ہیو انشاءاللہ ویری سالڈ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, جو کہ آلریڈی پارٹی کی طرف سے بھی ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ وی ول ہیو گڈ نیوز. اوکے, تھینک یو جی. جی آپ پروگرام کے اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں گے, فائنل بات؟ میں چاہوں گا کہ فرقان گہلن صاحب سے اگر ہم ضرور پوچھ لیں, کیونکہ میں فرقان بھائی کا بہت بڑا فین ہوں. ہی از سائلنٹ ورکر, اور یقین کریں کہ ہم جتنا وہ نظر آتے ہیں ان سے فرقان بھائی جو ہے وہ کوئی 100 ٹائمز زیادہ ہم سے کام کرتے ہیں. اور آئی ریئلی اپریشیٹ ہز ورک. فرقان بھائی شکریہ کرتے ہیں اور زیادہ کریے. Talk in English. I'm just going to add on, don't want to repeat what's been said. I just want to reinforce an important thing کہ جو طارق بھائی نے ابھی کہا ہے, we really need to make it an effort that's on behalf of the entire community. And you have to be visible doing that. You have to be seen doing that. And it has to be over a long duration of time, not just a couple of months before the election. So that's an important thing. So there's lots of time to do that. And Malik Afzal Saab has already been doing that for years. But I think maybe even in a more bigger way, the community has to see you as their candidate. And then the second part, jo ghar ki baat ki thi, the family, which is the Muslim community, I think we really need to bring our family to support us, but it really needs to look like our family. Like if you look here, this is the Pakistani community, it's not the Muslim community. So we need to expand the family to actually look like the Muslim community, and those are the two things I just want to make sure that we don't forget that. یا ٹو می, ہاں ایک سیکنڈ, میں اس پہ یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس پہ کہ ہمیں
जो मुस्लिम का बैनर तो हमें पता है कि हम लोग मुस्लिम हैं, सो प्लीज़ मेरी नज़र में ये है कि वी हैव टू गो आउट इन द कम्युनिटी एंड लुक फॉर द वोट. अगर हम यही करते रहेंगे, अपने आप को लिमिट में डालेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता. जी मजीद भट्ट साहब एक और वॉलेंटियर. Can just clarify that अब थोड़ा सा maybe I miscommunicated. जो community है, a mainstream community, you should be their representative. But when you are running, you obviously need your family to back you, to support you. And that's where I meant to make sure the family looks like the Muslim community. Very well. गुड, वेरी गुड. जी मेरा क्या कहते हैं, ये मेरी सोच है कि अभी माशाल्लाह मलक साहब खड़े हुए हैं काउंसिल के लिए, बड़े बड़े मुबारक हो आपको. जैसे क्या कहते हैं, ये MPA जब इलेक्शन हुआ तो MPA कितने हमारी मस्जिद में आए, लोगों को बताया कि हम इधर मौजूद हैं, ताकि वो अब जितने मुसलमान बैठते हैं बस नमाज पढ़ने जाते हैं, वो देखते हैं कि ये बंदा मस्जिद में आया. इसी तरह अगर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में ये अब अगर ये जाएं तो फिर हमें पता चलेगा ये जितनी कम्युनिटीज के लिए हम क्लीन चिट देते हैं लोगों को इलेक्शन में, ड्यूरिंग इलेक्शन में, हमारे कैंडिडेट को कितना सपोर्ट कर रहे हैं. बेशक अंडर द टेबल ही करें, क्योंकि इनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े होने हैं वो सिख ही होने हैं, या हिंदू होंगे या दूसरी कम्युनिटीज के होंगे. लेकिन इस वक्त हमें ये बहुत ज़रूरी है हमारे कैंडिडेट्स को उधर जाना और उनसे रिटर्न बैक लेना. अब ये टाइम है हमारा कि हमें भी कुछ नजर आए कि ये लोग हमारे कैंडिडेट के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए क्या ये खड़े हो रहे हैं, या कि सिर्फ मस्जिदों में आकर सिर्फ बातें करने की हद तक करी है. मेरी तरफ यही है इनसे दरख्वास्त. मैं थोड़ा सा जवाब दूँ. जहाँ बिल्कुल सही बात कही है. मेरा जो मैं तकरीबन पूरी यहाँ जो डाइवर्स कम्युनिटी है ना, मेरे सबके साथ लिंक है. मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ. एजाज चट्ठा को लेके गया, उसके बाद हमारा सिकंदर हयात खड़ा हुआ था. मैं हर गुरुद्वारे, मेरे तल्लुकात हैं उन लोगों से. अभी मैंने सबसे बात की हुई है, उनको पता है. उनके जो कमेटी के लोग हैं वो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं. ये दशमेश दरबार वाले भी हैं, ये वाले भी हैं. यहाँ पे हिंदू मंदिर जो है, सतीश कुमार और सारे लोग, और मेरे बहुत सारे पंडित जो हैं हिंदुओं के, वो मेरे दोस्त हैं. बल्कि आप यकीन जाने कि उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा माजी में भी कि मलिक साहब आप क्यों नहीं खड़े होते, आप खड़े हों, हम आपका साथ देंगे. तो मेरे साथ हिंदू सारी कम्युनिटी के लोग जो हैं, गोरे भी हैं, इवन पुराने जो काउंसलर हैं. अभी मैरी मार्टिन ने मुझे कहा कि आई एम सो हैप्पी, और उसने यही बात की. उसने मुझे कहा कि मिस्टर मलिक यू आर वेरी स्मार्ट, यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस अ ईयर हैड सो दैट यू कैन प्लान इट वेरी वेल. उसने कहा कि आई विल सपोर्ट यू एंड आई एम गोइंग 1 वीक आउट एंड आई विल सिट विद यू एंड वी विल प्लान. ठीक है, मैरी मार्टिन के साथ, सबके साथ मैंने काम किया हुआ. ठीक है, तो बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है. भी आपके रेडियो स्टेशन हैं, सबसे मैंने रब्ता कर चुका हुआ. मैं तो अभी अनाउंस तो अभी किया ना मैं तो इस पे पिछले इलेक्शन से काम कर रहा हूँ. पिछले इलेक्शन से. किसी स्लेट से कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट तो नहीं सोच रहे? नहीं, स्लेट पूरी कोशिश है कि स्लेट पे आया जाए. ठीक है, वो पूरी कोशिश है, लेकिन वो उसका फैसला जो है वो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले होता है, उससे पहले नहीं होता. जी नाज़रीन, बिल्कुल मलिक साहब ने सही कहा कि प्रोसेस 1 साल पहले शुरू करना बहुत ज़रूरी था. मैं इस प्रोग्राम के जो एंडिंग रिमार्क्स हैं वो साजिद हमीद से लेना चाहता हूँ, ताकि हम इस प्रोग्राम को फिनिश करें. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंतखाब भाई. पहले तो मैं अपना कहते हैं 2 अनाउंसमेंट बताता चलूँ कि इस वक्त गोंदल साहब का कुछ थोड़ी देर पहले मैसेज आया था. तो वो क्योंकि मस्जिद के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्हें वहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा, वो नहीं आ सके. और दूसरी अनाउंसमेंट ये कि हमारी कोशिश थी कि इस वक्त हमारे 2 कैंडिडेट जो है जिन्होंने अनाउंस कर दिया वो जो है इसमें मौजूद हों, हम दोनों से मिलकर बात कर सकें और लोगों को बता सकें कि उनके व्यूज़ क्या हैं. तो ज़ीशान वाला जो है वो अपने काम की वजह से उन्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कलोना जाना था, तो वो कलोना गए हुए हैं. तो उनका भी मैसेज था, थैंक यू किया उन्होंने मोहसिन का बहुत कि उन्होंने उन्हें ये प्लेटफार्म पर प्रोवाइड किया. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये प्लेटफार्म मिस किया, मगर इंशाल्लाह फिर मुलाकातें होंगी और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. हम इंशाल्लाह ये इस किस्म की गैदरिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे और ज़्यादा लोगों को ऐड करेंगे, नए लोगों को भी बुलाएंगे और
जो मौजूदा हैं उनको भी बताता चलूँ एक और कि बहुत बड़ी लिस्ट थी जिसमें तो 3-4 लोग मिस किए हैं, और बताता ये चलूँ कि हमारे पास तो लिस्ट तो इतनी बड़ी हो जाती कि मतलब जगह इतनी नहीं है, तो जितनी लिमिटेड जगह थी मोहसिन भाई की, ताकि आप सब खाना एंजॉय करें, आराम से बैठे। तो शुक्रिया जी। इस जाने से पहले जैसे मोहसिन भाई ने यहाँ पे छोटा सा इवेंट किया है, यहाँ के लोकल बंदों को बुलाया है। आई नो कि हम लोगों के जितने मुसलमान हो, जितने अपनी कम्युनिटी के बंदे हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर सरी। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चाय का एक कप ही रखिए, लेकिन अपने जो इलाके की आपके 10 स्ट्रीट्स के इर्द गिर्द जो बंदे हैं जिन पे आपका इन्फ्लुएंस है, काइंडली कॉल देम फॉर अ कप ऑफ टी, और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको बुलाइए ताकि इन लोगों को टाइम मिले थोड़ा उन लोगों से गुफ्तगू करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।